احادیث میں غور کرنے کو چھوڑ دیا گیا کہ نہیں جی احادیث پہ آپ خود ریسرچ نہ کریں، خود سٹڈی نہ کریں، بس جناب جو پرانے فقہا اسکالرز نے جو کچھ انہوں نے کام کیا وہی کافی ہے، بس انہی کی پڑھو، انہی کی بکس پڑھو، حدیث تک تم ڈائریکٹ نہ جاؤ۔ اچھا قرآن تک بھی بس صرف تم یہ کرو کہ صرف عربی میں اس کو جو ہے ایک بار جو ہے وہ تلاوت کر لو، بس دیٹس اٹ، اتنا ہی۔ اس میں تم نہ ہو کہ اس کا ترجمہ نہ پڑھو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ، اس طرح کے آئیڈیاز آنے لگے۔ تو پھر ایٹ دا ایٹ آف ریزلٹ پھر آپ خود سوچئے کہ یہ کریٹیوٹی اور اوریجنلٹی ختم ہونے لگی۔ اس کے لیے میں شاہ ولی اللہ صاحب ہی کے ارشادات انہوں نے فارسی میں لکھے، میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، کہ اس زمانے میں ہوا کیا۔ اب جب دیکھیے 1762 میں وہ فوت ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب، تو وہ انہوں نے سچویشن کو اس طرح بیان کیا، یعنی انہوں نے یہ کریٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے ان کو فیل ہوا کہ بھی ہمارے زمانے میں کچھ نہیں ہے، تو وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ عجیب ترین بات ہے کہ ان مقلد فقہا اپنے امام کی دلیل کی ایسی کمزوری کا علم ہو جاتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، پھر بھی وہ اس مسئلے میں اسی کی تقلید کرتے رہتے ہیں اور وہ نقطہ نظر چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کی تائید میں کتاب و سنت اور صحیح قیاس موجود ہے، محض اس لیے کہ انہیں اپنے امام کی تقلید سے انحراف گوارا نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے ظاہری معنی کو توڑنے مروڑنے کے لیے ہزار ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اپنے امام کے دفاع میں ہر طرح کی دورازگار اور اپنے بنیاد تعویلات پیش کرنے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تب یہ عز الدین ایک بڑے اسکالر 1261 ہیں، تو انہی کے بک کا ترجمہ غالباً شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا۔ تو اب ذرا امیجن کریں کہ یہ اس زمانے میں بھی یہ حالت ہو گئی تھی۔ پھر وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لیجئے کہ 4 صدی سے پہلے لوگ کسی خاص مسلک کی تقلید پر متفق نہیں تھے، کہ ابو طالب مکی صاحب یہ 1996 کے اسکالر ہیں، انہوں نے قوت القلوب میں لکھا ہے کہ یہ سب نئی چیزیں، کتابیں، مجموعے، لوگوں کے رائے کے مطابق رائے بنانا، کسی خاص مسلک کے مطابق فتویٰ دینا، اس کے مطابق رائے بنانا، ہر چیز کو چھوڑ کر اسی کو بیان کرنا اور اسی کے مسلک میں غور کرنا، پہلی اور دوسری صدی میں لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ 4 صدی میں امت کے 2 طبقوں کا معاملہ الگ الگ تھا۔ عام لوگ ان مسائل میں جن پر اجماع ہے وہ ان میں مسلمانوں اور ان کے مجتہدین میں کوئی اختلاف نہیں، صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ کا طریقہ اپنے والدین، اپنے شہر کے اساتذہ اور تربیت کرنے والوں سے سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اگر کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ جاتی تو اس کے بارے میں جو مفتی بھی انہیں مل جاتا اسے پوچھ لیتے، اور اس میں کوئی خاص مسلک کی شرط نہیں تھی۔ لیکن خاص لوگ جو حدیث نبوی کے درس و تدریس اور مطالعہ میں مشغول رہتے تھے، انہیں صحیح احادیث اور آثار صحابہ کے موجودگی میں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر مسئلے میں انہیں خوبی ایسی چیز نہ ملتی جس سے دل مطمئن ہوتا تو پہلے زمانے کے فقہا کی طرف رجوع کر لیتے۔ اگر کسی مسئلے میں 2 آراء ملتی تو جو زیادہ قابل اعتماد رائے ہوتی اسے اختیار کر لیتے، خواہ وہ اہل مدینہ کے ہوں یا اہل کوفہ کے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے 4 صدی ہجری کب ہے کہ یہ اراؤنڈ اب دیکھ لیجئے 1000 بلکہ 1100 تک کے زمانے میں یہی صورتحال تھی، اور میں اسے 1199 تک میں کہہ دیتا ہوں، 1194 تک کہہ سکتا ہوں کہ یہ صورتحال تھی کہ کوئی تقلید نہیں تھے، کوئی کسی ایک خاص مسلک پہ نہیں تھا۔ اچھا کچھ لوگ تھے جو ہو گئے تھے، لیکن میجورٹی کا یہ حال نہیں تھا۔ اب خود ان کے ذہن میں کوسچن آنا، کسی بھی اسکالر سے پوچھ لینا، اور بات اگر
معقول لگی مان لی، نہیں اگر ہوئی تو پھر دوسرے اسکالر سے کیا، ان کو کمپیریٹیو اسٹڈی کر لی اور سلیکٹ کر لیا کہ جناب یہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق یہ ٹھیک بات ہے، تو بس ٹھیک ہے، بات ختم۔ اور اس میں اختلاف بھی ہوتا تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، لیکن پھر ہونے لگا۔ اچھا آگے دیکھیے، ندوی صاحب نے بھی اس سچویشن کو ایسے بیان کیا، یہ میں اس لیے ذرا ڈیٹیل میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ابھی تک یہ ایشو ہے، تو اس کو اب خود میچ کر سکتے ہیں کہ ابھی یہ صورتحال ہے یا کچھ امپرومنٹ ہوئی ہے۔ 4 صدی کے بعد سے کچھ تو علماء کے اختلافات اور بحث و مناظرہ کی وجہ سے، کچھ ان کے دینی اور اخلاقی معیار کی پست میں جانے کی وجہ سے، کچھ علمی انحطاط اور پست ہمتی اور کم محنتی کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی، اور اس میں عافیت اور حفاظت سمجھی گئی کہ پیشرو ائمہ مجتہدین اور مذاہب مدونہ، یعنی وہ فقہی مسالک جس میں مفصل کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کی تقلید اختیار کر لی جائے، اور معاصرین کی بجائے متقدمین کے فتویٰ پر عمل کیا جائے کہ بس جو پرانے بزرگوں نے جو سوچا ہے وہ اسی پہ چلو۔ لیکن عرصہ تک اس میں وہ تعیین اور التزام اور تقلید شخصی، یعنی کسی خاص امام کی پیروی کی پابندی نہیں پیدا ہوئی تھی، جو بعد کی صدیوں میں نظر آتی ہے۔ رفتہ رفتہ تعیین اور التزام اور تقلید شخصی کو اختیار کیا گیا، لیکن اس کی حیثیت بھی تشریع یعنی شریعت کے حکم کی نہیں بلکہ انتظامی تھی، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کے طور پر کیا کہ چلو بھی بس صرف کسی ایک اسکالر جو بھی پرانے گزرے بس انہی پہ عمل کرو، کسی اور پہ نہ ہو۔ انتشار اور اتباع ہوئی، یعنی خواہشات کی پیروی سے بچانے کے لیے نیز عملی سہولت کے بنا پر ایک مذہب کی تقلید عملاً رائج ہو گئی۔ ایسا ہونا ایک قدرتی امر اور واقعات کے عین مطابق تھا، خصوصاً تاتاری یورش کے بعد عالم اسلام میں جو عالمگیر فکری انحطاط اور علمی زوال طاری ہوا، تو ایسی بلند شخصیتوں کا عام فقدان ہوا جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتی تھی، اور فرقوں اور فتنوں کے گرم بازی ہوئی، تو اسی میں عافیت سمجھی گئی کہ جن مذاہب یعنی جس مسلک کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا ثابت ہے اور جو بحث و مباحثہ کے منازل طے کر چکے، تو ان کی تدوین یعنی کمپائلیشن مکمل ہو چکی، بس انہی پر عمل کیا جائے۔ یہ خصوصیات مذاہب اربعہ میں پورے طور پر پائی جاتی ہیں، اس لیے عام طور پر انہی کو اختیار کر لیا گیا۔ لیکن اس تقلید کی حیثیت بھی صرف یہ تھی کہ تقلید کرنے والا اس امام پر مذہب معین کی تقلید یہ سمجھ کر کرتا تھا کہ وہ دراصل کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے اور صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے۔ امام اس کے اور پیغمبر کے درمیان اسی طرح واسطہ ہے جیسے کوئی معاصر استاد کی۔ اس کی حیثیت محض ترجمان اور شارح یعنی ایک ایکسپلینیشن کرنے والے کی متا اور شارح نہیں ہے، یعنی وہ اصل میں لا گیور نہیں ہے، لا گیور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس اس حد تک کہ استاد کی حد تک آئے، لیکن اب یہ ندوی صاحب نے جیسے بیان فرمایا تو حقیقت تو یہ ہوئی کہ اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ پہ آیا کہ انہوں نے جو بھی بڑے اسکالر پرانے جو گزرے بس انہی کو اس لیول تک بنا دیا کہ وہ ان کو پروموٹ کر کے ایک نبی کے لیول تک لے آئے تھے، تبھی لے جا کے ہمارے یہاں فرقے بنے، لڑائی جھگڑے ہوئے۔ تو اصول یہ ٹھیک ہے، اصول شروع میں تو انہوں نے اس لیے کیا ہوگا کہ جناب ٹھیک ہے یار کہ لوگ کوئی انتشار نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے تقلید کا ایک ہی کیا، لیکن پھر اس میں جب شدت پسندی آئی تو ایسی آئی کہ الگ الگ فرقے بننے لگے۔ تخلیق کے رخ اور علمی ترجیحات میں کیا چینجز آئی ہیں؟ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا فقہ، علم الکلام اور تصوف کی ترجیحات وہ تھیں، اسی پہ آئی کہ بس جی فقہ جو پرانے اسکالر نے جو سمجھا ہے جو لکھا وہی پڑھو، انہوں نے علم الکلام میں جو لکھا یا تصوف میں جو بکس لکھی ہیں وہی پڑھو، قرآن مجید اور احادیث کی ترجیح نہیں ہوئی۔
یعنی یہ انفارچونیٹلی یہ ہوا اس پیریڈ میں کہ کچھ اسکالرس بہرحال قرآن پاک کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، حدیث کو پڑھتے تھے، لیکن عام اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اتنا نہیں پڑھایا کرتے تھے، پڑھاتے بھی تھے تو بس مائنر سا۔ فلسفہ الہیات، شاعری کی ترجیحات، یعنی فلسفہ کا اور شاعری کا بس وہ حصہ ہی تھا کہ الہیات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فلسفہ جو بنایا گیا بس اسی پہ ہی پڑھو، لیکن جو نیچرل اور سوشل سائنسز کو چھوڑ دیا مسلمانوں۔ تو پھر آپ دیکھیں یہ ترجیحات کہ کون سی کمپیریٹیولی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس پر فوکس انہوں نے، جو امپورٹنٹ چیزیں تھی قرآن، حدیث، نیچرل اینڈ سوشل سائنسز، ان کو چھوڑ دیا اور زیادہ شوق آ گیا فقہ، تصوف اور فلسفے پہ اور شاعری۔ تو پھر وجوہات کیا ریزنز تھی؟ اصل ریزن ایک تو وہی ڈیزاسٹر ہوا کہ جب لائبریریز، لیبارٹریز اور رست گاہیں جس کو آبزرویٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں، اور سائنسی آلات، وہ تباہ ہو گئے تھے۔ اور پھر بادشاہوں کا شوق یہ تھا کہ بس یہ الہی فلسفہ اور منطق، جس کو لاجک، جو زمانے کا، جو ایک بہت عرصہ پہلے ہی، کہ جس زمانے میں ارسطو کے زمانے میں یہ منطق، لاجک جو ان کی بنی تھی، بس اسی کو ہی پڑھو۔ فقہ چلو وہ زیادہ ایک امپورٹنٹ معاملہ رہا، کچھ شاعری، فنون لطیفہ، یعنی فنون لطیفہ کیا ہوئے کہ جب آپ بالکل آرٹس ذرا اچھا خوبصورت بنا آ جائے، دیٹس اٹ، بادشاہوں کا شوق، ان کی ایک پریفر بس وہ یہی کرنے لگے، انہی چیزوں پہ رہو۔ تو پھر ایک جو اصل علم تھا دین کا، تو دینی علم تھا قرآن اور حدیث میں، اس کو میجورٹی نے چھوڑ دیا۔ نیچرل اور سوشل سائنسز کا، جس کا دنیا سے کے معاملات میں امپورٹنٹ معاملہ تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو پھر علم کا پھر رزلٹ تو ہونا ہی ہے نا۔ اکرام صاحب پھر اس کی مزید سچویشن کو وہ بیان کرتے ہیں بہت تفصیل سے، اور ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ وہ ماتم ہی کرتے ہیں اکرام صاحب کہ پھر ہمارے ہاں ہوا کیا۔ ایک طرف تو یہی ہوا کہ جناب بہت سارے، جب اب وہ دلی کے ایگزامپل وہ دیتے ہیں اکرام صاحب، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دلی میں اسلامی حکومت اس وقت قائم ہوئی جب منگولوں کی سیلاب بلا کی بند ٹوٹ چکے تھے۔ ان درندوں سے جان بچا کر جو علماء اور صلحاء بخارا، خوارزم، خراسان، پھر ایران، عراق سے بھاگ کر ہندوستان میں پناہ گزین ہوئے، ان سے یہاں اشاعت اسلام، نئی حکومت کی استحکام اور اسلامی تہذیب و تمدن کے زیب و آرائش میں بڑی مدد ملی۔ لیکن جو افراد اس طرح جان بچا کر بھاگے تھے اور وہ اپنے کتب خانے کے ساتھ نہ لا سکے تھے، تجربہ گاہوں اور علمی آلات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں انہی چیزوں نے فروغ پایا جن کے لیے صدیوں کے جمع کیے ہوئے علمی سرمایہ کی ضرورت نہ تھی، یعنی تصوف، شعر و شاعری، انشا کا مطلب کہ بس وہ جو بول رہا ہے تو اس کو لکھ لینا، زیادہ سے زیادہ فقہ اور اصول حکومت پر چند کتابیں، اور مقامی تاریخ نگاری کہ چھوٹی موٹی اپنے ایریے میں بس جو ہسٹری میں لکھ لیا، اتنا ہی ہے۔